تم اللہ کو پہچانتے تھے؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی کبریائی کو پہچانتے تھے تم؟ ہم اتنا جانتے تھے کہ لوگوں کے بھگوان ہوتے ہیں، کوئی شنکر کو مانتا ہے، کوئی ہنومان کو مانتا ہے، کوئی شری رام چندر جی کو مانتا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں بس پتہ۔ جو مسلمان اللہ کی صفات کو نہیں جانتا، جو مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ جو مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں سے، کتنا مہربان ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے اور کتنی طاقت والا ہے، اور سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو اس کی سزا کتنی سخت ہوتی ہے۔ جو مسلمان نہیں جانتا کہ رات کے اندھیرے میں کمرہ بند کر کے ایک حرف بھی تم بولو گے یا ایک خیال بھی تمہارے دل میں آئے گا، تمہاری انگلیاں کسی چیز کو چھوئیں گی، وہ سب اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال نامے کو تمہارے ہاتھ میں دے دے گا کہ لوگ پڑھو تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ تم نے اتنے کروڑ مرتبہ جھوٹ بولا تھا، تم نے اتنے کروڑ مرتبہ کسی غریب کا حق مانگا تھا، تم نے اتنے کروڑ مرتبہ اپنی بیوی کو ناجائز برا بھلا کہا تھا، تم نے اتنی کروڑ مرتبہ اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ پڑھو، بلکہ پڑھو نہیں، قرآن میں دو طرح سے بیان کیا گیا۔ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، ایک تو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اعمال نامہ دیا جائے گا، پڑھو تم نے رات کے اندھیرے میں کیا 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 تھا، تم نے دن کے اجالے میں کیا 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 تھا، تم نے اکیلے بیٹھ کر کیا کیا تھا، تم نے کس طرح لڑکیوں کو چھیڑا تھا، تم نے کس طرح گندی نگاہوں سے لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ اے بہو تو دیکھ، تو اپنے ساس سے کس قدر جھگڑتی تھی، اے ساس تو دیکھ کہ تو نے اپنی بہو کو کتنا ذلیل کیا تھا، اے بھاوج اور اے نند تم بھی دیکھو کہ تم دونوں آپس میں کتنا لڑتی تھی۔ خالی دکھایا نہیں جائے گا کتاب میں، بلکہ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو حرکت، جو گناہ، جو کام اس دنیا میں کر کے ہم اور آپ جائیں گے، وہی عمل کی تصویر ہم کو دکھا دی جائے گی۔ جیسے اسکرین پر ایکشن ریپلے دکھایا جاتا ہے، ویسے دکھایا جائے گا، دیکھ تو کیا کر رہا تھا، پھر دیکھ تو کیا کر رہا تھا، پھر دیکھ تو کیا کر رہا تھا۔ اب انسان اس وقت بھاگے گا، ارے کہیں میرے اسکرین کو میری ماں نہ دیکھ لیں، میرے باپ نہ دیکھ لیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ادھر ماں پریشان ہوگی، ماں کو ڈر ہے کہ آج میں بچ نہیں پاؤں گی، جہنم میں جاؤں گی۔ خدا عورتوں پر مہربانی زیادہ کرتا ہے، چنانچہ اس عورت سے کہا جائے گا کہ دیکھ تیری جنت میں جانے میں دو نیکیوں کی کمی پڑ رہی، دو نیکیاں اگر تو کہیں سے مانگ لائے، کوئی تجھ کو اپنی نیکیاں گفٹ کر دے تو میں تجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دوں۔ اب وہ ماں بھیڑ میں، اربوں اور کھربوں انسانوں کی بھیڑ میں قیامت کے دن وہ ڈھونڈے گی، کاش میرا بیٹا مل جاتا، کاش میرا بیٹا مل جاتا، بڑا نیک تھا، میرا دل اس نے کبھی نہیں دکھایا، میرا کہنا بہت مانتا تھا، اللہ مجھے اس بھیڑ میں بیٹے سے ملا دیجیے۔
اور ڈھونڈتے 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 وہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ لے گی، دوڑے گی، چلائے گی، چیخے گی، پکارے گی، بیٹا میری بات سن، بیٹا میری بات سن، 1 منٹ کی بات سن لے۔ اور بیٹا ہے کہ ماں کو دیکھ کر اور سن کر بھاگے گا۔ آج میرے پاس کوئی نیکی زیادہ نہیں ہے، اگر ماں نے نیکی مانگی تو میں کیا کروں گا؟ اب ماں دوڑ رہی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا بھائی، ماں سے بھاگے گا بیٹا، ماں بھاگے گی بیٹے سے، اولاد سے بھاگیں گے ماں باپ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس پر یقین ہے؟ عقیدہ ہونا الگ بات ہے، یقین کا ہونا الگ بات ہے۔ آپ کو عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں، مجھے عقیدہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن عقیدہ نہیں کافی ہوگا، مسئلہ ہے یقین کا۔ عقیدہ بالکل ہے کہ ہاں مرنے کے بعد خدا کے سامنے جانا ہے، لیکن اس کو یقین ہونا، اس کو ہر وقت یاد رکھنا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی کم مسلمان دنیا میں ہیں جو دوسری چھوٹی بڑی فکروں کے ساتھ اس سب سے بڑی فکر بھی ان کے دل و دماغ پر چھائی رہتی کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنے ایمان کو بنانا ہے، مجھے پورے اسلام کو سیکھنا ہے، اور مجھے قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ عام مسلمانوں نے یہ بالکل طے کر لیا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے ذمے فرض نہیں ہے۔ میں جب یہ باتیں کہتا ہوں تو لوگ حیرت میں رہ جاتے ہیں۔